یا رباب، کہیں وہ سو تو نہیں گئی؟ یہ نہ ہو ہم فضول میں انتظار کر رہے ہوں اس کا۔ تو کیا آپ اس کو چھوڑ کر آئس کریم کھانے جا سکتے ہیں؟ رباب نے شرارت سے پوچھا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں بالکل، میں تمہیں چیلنج کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے بھائی کو چیلنج کیا تھا۔ تو پھر میں یہ چیلنج ہارتا ہوں، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ لوگ آئس کریم پارلر میں موجود تھے۔ ارحان نے خاموشی کو توڑا تھا۔ آج تمہاری دوست کو کیا ہوا ہے رباب؟ عریبیہ نے سوال کو نظر انداز کرنا چاہا، جس پر رباب نے پانی پھیر دیا تھا۔ ہاں عریبیہ، کیا ہوا تھا یار؟ تم نے ابھی تک بتایا نہیں مجھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ارحان بول پڑا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم رکشے کے دیر سے آنے سے روئی تھی۔ میں خواہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ ارحان سی ہو کر بولی تھی۔ تو مطلب یہ کہ جھوٹ کسی وجہ سے بولا گیا تھا؟ ارحان نے اسے تنگ کرنے کے لیے سوال کیا۔ آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ عریبیہ گڑبڑائی تھی۔ میں نے کب کہا؟ تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتی۔ ارحان اسے لفظوں میں الجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ویسے آج ایسی کیا وجہ ہو گئی جو پھوپھو کی لاڈلی نے اپنی پھوپھو سے ہی غلط بیانی کر دی؟ ارحان مسلسل اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جس پر عریبیہ تنک کر بول اٹھی۔ آپ ہیں ان سب کی وجہ، آپ کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ مگر آپ کو کیا؟ آپ اپنی زندگی میں جو مرضی کریں، جس کے ساتھ مرضی فلرٹ کریں۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ رباب کو تو باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پھوپھو کو آپ کی ساری حرکتوں کا بتا دینا چاہیے تھا، جو بھی آپ یونی میں کرتے ہیں۔ اور میں نے کس کے ساتھ فلرٹ کیا ہے، آپ بتانا پسند کریں گی؟ ارحان کا موڈ اچانک سے بگڑا تھا۔ عریبیہ کی عزت نفس گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ ارحان کو بتائے کہ وہ آج اسے اپنے کرش کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ویسے بھی آپ ہم کو یہاں لانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رباب بھی اس کے پیچھے گئی۔ کار رش کی وجہ سے دکان سے پیچھے کھڑی تھی۔ رباب اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ اپنے حواسوں میں گم، روتے ہوئے بس چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے لڑکے سے ٹکرا گئی۔ ٹکراتے ساتھ ہی حواسوں میں لوٹی تو اچانک سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس سارے منظر کو دور سے آتے ارحان کے غصے میں مزید اضافہ کیا تھا۔ ارے میڈم جی، اتنا بھی کیا شوق کہ سیدھا آ کر گلے ہی مل لیں؟ ایک لڑکا اس کا مذاق بناتا بولتا آگے بڑھ گیا۔ یہ جملہ سننے کے بعد بھی ارحان نے ضبط کیے رکھا اور عریبیہ کو بازو سے کھینچتے ہوئے کار کی جانب بڑھ گیا۔ رباب بھی پیچھے چل دی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سب میں بولے تو کیا۔ ارحان نے اسے کار کے پاس پہنچ کر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ یہ سب ڈرامہ گھر میں کیا کرو، میں تمہاری پھپھو نہیں ہوں جو یہ سب برداشت کر جاؤں گا، نہ ہی تم میری کوئی لاڈلی ہو جو تمہاری بے وقوفیوں کو نظر انداز کرتا رہوں۔ رباب نے آگے بڑھ کر عریبیہ کو چپ کروانا چاہا تو ارحان نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں ذرا سا بھی ایسے باہر کی دنیا میں غافل ہوتے دیکھا تو عریبیہ کریم، خدا کی قسم، جیسے میں تمہارے ساتھ پیش آؤں گا نا۔ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عریبیہ گھر آتے ہی سیدھا واش روم میں گھس گئی تھی اور ساتھ پانی کا نل کھول دیا تھا کہ باہر رونے کی آواز نہ جائے۔ رباب بھی پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ عریبیہ میری جان، بات تو سنو میری۔ رباب پلیز جاؤ یہاں سے ابھی، وہ آنسو ضبط کے بولی۔ میری جان، میرے ہاتھ سے بات کرتی ہو نا؟ اسے عریبیہ کو ایسے دیکھ کر کافی دکھ ہو رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا رباب؟ کیا تم لوگ زبردستی مجھے اس کے دل میں جگہ دلوا سکتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے دل میں صرف وہی رہے گا جسے وہ چاہے گا،
اور وہ مجھے نہیں چاہتا، یہ تم اور میں اچھے سے جانتے ہیں۔ اب پلیز یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلا رہنا ہے۔ آج اتوار تھا تو سب گھر پہ ہی تھے۔ اتوار کو ناشتہ سب ساتھ ہی کرتے تھے۔ صدف صاحبہ نے غور کیا کہ آج ریبیا اور ارحان دونوں کی جانب سے خاموشی تھی، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا۔ کم سے کم ارحان تو کبھی بھی اتنا خاموش نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ ریبیا نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں اور ارحان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ اب کی بار تھوڑا غصے سے بولی تھی، میں تم دونوں سے بات کر رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہوا پھپھو۔ بالآخر جب ارحان نہیں بولا تو ریبیا نے جواب دیا تھا، جی، اور ان کو ہو بھی کیا سکتا ہے، یہ دوسروں کو ہی کچھ کریں گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ نیپکن سے اپنا منہ صاف کرتا اٹھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے ریبیا؟ تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ کے بیٹے کو غصہ ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تھوڑا ہی ہوتی ہے پھپھو۔ وہ بھی کہتے ساتھ ہی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ آنسا کافی دیر سے غور کر رہی تھی کہ اس کی نظریں اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل کے گرد جو لڑکی بیٹھی تھی اس پر جمی تھی۔ کیا دل دے بیٹھے ہو اس لڑکی کو؟ اس نے کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر یہ بہت خوبصورت ہے یار۔ اب کی بار اس نے اپنی کافی کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا تھا، تو پھر جاؤ بات کرو اس سے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے جا کر بولوں گا اور وہ بولے گی کہ میں آپ ہی کا تو انتظار کر رہی تھی؟ اسے انسا کے مشورے پر حیرت ہوئی تھی۔ ایک میسج کیا تھا جس پر اس نے اتنا ہنگامہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ بخشے اس لڑکی کو جس پر تمہارا دل آیا ہے، دونوں نے کہا لگایا تھا۔ اب 2 گھنٹے ہو گئے تھے لیکن رکشے والے انکل ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اسی دوران موبائل پر بپ ہوئی تو اس نے موبائل کھولا۔ اوپر ارحان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی طرف سے میسج آیا تھا، باہر آؤ جلدی۔ میسج پڑھتے ہوئے وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گئی، لیکن دماغ یہی سوچ رہا تھا، ارحان یہاں کیوں آ گیا؟ باہر نکلتے ہی اسے ارحان کی کار نظر آئی۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سلام کیا، جسے ارحان نامی ارحان نظر انداز کرتا کار چلانے پر دھیان دینے لگا۔ نورین، پھپھو ریبیا آئی نہیں ابھی تک؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا تو ارحان اور ریبیا اندر داخل ہوئے۔ ریبیا انہیں دیکھ کر خوش ہوئی اور آگے بڑھ کر اپنے چاچو کو سلام کرنے کے بعد نورین سے ملنے لگی۔ نورین، یار کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر؟ ریبیا اب کیا بتاتی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یار بس کلاس تھی۔ ابھی اس نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ ارحان فوراً بولا، جی، آج کل ان کی کلاسز کچھ زیادہ ہی لیٹ چل رہی ہیں۔ بہت ہی طنزیہ انداز میں بولا تھا اور پھر گلاس میں موجود باقی کے جوس کو ایک ہی گھونٹ میں اندر اتار گیا۔ ریبیا کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے کہے گئے جملے پر اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جاؤ ریبیا بیٹا، تم چینج کر لو، اور نورین آج ہی رک جاؤ۔ صدف بیگم ارحان کا لہجہ سمجھ چکی تھیں تو ریبیا کو بہانے سے بھیج دیا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد پھپھو کے کمرے کی جانب بڑھی کہ وہ انہیں آج کا سارا سیاپا سنانا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ارحان بھی وہیں پر تھا۔ لیں، آ گئی آپ کی لاڈلی۔ ایک بار پھر سے ارحان نے طنز کیا، یوں بار بار اس کا طنز کرنا بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے ابل رہا ہے۔ ارحان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر رہے ہو۔ آخر کو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، آپ کی اس صاحبزادی کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہے جو ایسی حرکتیں کرتی پھرتی ہے۔ ارحان کو آج اس کی حرکت کافی بری لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا ارحان، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ صدف بیگم اب خفگی سے بولی۔ اس کے رکشے والے کی کال آئی تھی کہ اس کا رکشہ خراب ہو گیا ہے، وہ لینے نہیں جا سکتا، مگر ریبیا کو نہ بتاؤں، اور یہ خود گھر نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارحان نے
ان کی طرف تعصب بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے بتایا، ہاں تو میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ یہ پرس گھر بھول گئی ہے، تم نے اسے پیسے نہیں دیے؟ صدف بیگم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جی گیا تھا، مگر آپ کی لاڈلی نے لینے سے منع کر دیا کہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ چلیں جو ہوا سو ہوا۔ انہوں نے اس کے بعد بھی یہ گوارا نہ کیا کہ بھی کم سے کم یہ فون کر کے بتا دے، مگر نہیں، پچھلے 2 گھنٹوں سے الووں کی طرح یوں نہیں بیٹھی رہی۔ ارحان کو پتہ نہیں کس چیز کا زیادہ غصہ تھا، اسے نہ بتانے کا یا ان سب کا۔ میں مر گیا تھا جو یہ کال نہیں کر سکتی تھی، اگر وہ رکشے والا کال نہ کرتا تو مجھے یقین ہے یہ وہیں بیٹھی رہتی۔ آپ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتی ہیں، اور یہ خوشامد ہمارے رشتے کو کچھ سمجھتی نہیں، یہ تو شاید ہمارے رشتے کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، آخر کو وہ ہمت کر کے پہلی بار بولی، جس پر ارحان بھی پہلے تو حیران ہوا، مگر اگلے ہی پل اسی لہجے میں واپس پلٹا۔ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں، میں کوئی دیو ہوں کہ تمہیں پریستان کی پری کو کھا جاؤں گا؟ اس بات پر صدف صاحبہ بھی اپنی ہنسی کو نہیں روک پائیں۔ اچھا چلو بہت ہو گیا، اگر اس نے تمہیں کال نہیں کی تو اس میں اتنا بھی کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا… وہ آگے سے چپ ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ سے عریبیہ کی طرف پلٹا، اور تمہیں یاد کروا دوں کہ یہی دیو تمہیں آدھی رات کو تمہارے پریستان لے کر آیا ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ صدف بیگم نے عریبیہ کو دیکھا جو اسے ہی جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تو مایوسی بھرے لہجے میں بولنے لگی، اوف عریبیہ کیا کروں تمہارا، تم کب اس سے ڈرنا چھوڑو گی؟ کہتے ہیں وہ بیڈ پر بیٹھ، کبھی بھی نہیں۔ آپ کے سامنے اتنا ڈانٹا ہے مجھے، اور جب آپ نہیں ہوتی تب تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھتے بولی۔ صدف بیگم ہنسی، اور جو وہ تمہاری وجہ سے پریشان ہوا اور جو تم سے شکوہ کیا وہ کچھ بھی نہیں یاد رہا؟ تو بس اتنا کہ اس نے ڈانٹا ہے۔ یار پھپھو آپ انہیں چھوڑیں، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں نا۔ اس نے پھپھو کے سامنے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو رباب اور نورین اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یار عریبیہ آ جاؤ جلدی سے، ہم نے ہارر مووی دیکھنے کا پلان کیا ہے۔ عریبیہ بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اب کیا بتاتی، جو ہارر سین وہ فیس کر کے آئی ہے آج کے لیے وہ کافی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نورین کی آواز پر متوجہ ہوئی، ارحان ہم ہارر مووی دیکھ رہے ہیں، تم بھی جوائن کر سکتے ہو۔ ارحان نے رک کر ایک بار عریبیہ کو دیکھا، پھر بولا، ویسے تم لوگوں نے اپنی دوست سے پوچھ لیا ہے؟ یہ تو اپنے شو، وہ خود کو روکنے میں کامیاب ہو گیا، یہ تو انسانوں سے ڈر جاتی ہے، کیا ہارر مووی دیکھ لیں گی؟ عریبیہ سب کی نظروں سے بچنے کے لیے موبائل میں لگ گئی، ایسے جیسے وہ تو موجود ہی نہیں۔ پر وہ مسکراتا ہوا، مسٹر ارحان یہاں ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، نورین نے اسے ڈیفینڈ کیا تھا، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ ماں جی میں نے سچ میں کچھ نہیں کہا، وہ روتے ہوئے صفائی دے رہی تھی۔ ماں جی وہ تو یہ مانگ رہی تھی کھانے کے لیے، تو میں نے بس اسی لیے، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، جس سے خون نکلنے لگا۔ ماں جی کے سامنے زبان چلاتی ہے، تیرے اس بندے کو تو عقل نہیں ہے کہ تجھے تمیز سکھائے، مگر ہم اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ اس آدمی نے ایک اور تھپڑ رسید کیا تھا، اس بار دور بیٹھی چھوٹی بچی اپنے کھلونے چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے ماں کے قریب پہنچتے ہی رونا شروع کر دیا تھا، تو وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا وہاں سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ پہلے ایک لمبی زبان والی کو بھگت رہے ہیں، اوپر سے ایک اور ہمارے پلے ڈل گئی۔ بچی کے رونے کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ماما ماما، وہ جب اٹھی تو خود کو جو لفظ کہتے پایا وہ ماں تھا۔ ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ کشٹ نہیں ہوگا،
جیسے پہلے کشٹ نہیں ہوا اب بھی نہیں ہوگا، ریلیکس کرو۔ آج اس کی کلاس نہیں تھی تو عریبیہ ابھی تک بیڈ پر ہی تھی جب رباب کمرے میں داخل ہوئی۔ یار عریبیہ اٹھ جاؤ، میں بور ہو رہی ہوں۔ رباب ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے پتہ ہے جو تم بور ہو رہی ہو، رات کا قصہ جو پتہ کرنا ہے۔ وہ منہ بزھوڑتے ہوئے بولی تھی، ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کچھ ہوا ہے؟ رباب نے مرر میں سے عریبیہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کیوں بیٹا جی، میں کوئی نورین تو نہیں ہوں جو بھائی کی زومانی باتوں کو نہ سمجھ پاؤں۔ چلو پرستان کی پری، جلدی سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ عریبیہ نے پرستان والی بات پر کشن اٹھا کر اسے رسید کیا۔ رباب کے دانت اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بس عریبیہ کے کل والے قصے اور اس کی شکل دیکھ کر ہنستی چلی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم سب، میرا ایسے ہی مذاق بناتے ہو۔ عریبیہ روحان سی ہوئی، جس پہ رباب نے اسے گلے لگایا اور ایک بار پھر اپنی ہنسی کو پٹاری کو کھول دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو نورین اور ارحان ڈائننگ ٹیبل پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دونوں اس کی طرف دیکھ کر پلٹے۔ ارے آ جاؤ عریبیہ، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ ارحان اپنی کلاس کے اتنے شاندار قصے سنا رہا ہے۔ نورین اور وہ ایک دوسرے سے ملی۔ عریبیہ نورین کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تو ارحان پھر سے بولا، ہاں مگر عریبیہ کے خود کے قصے بڑے ہیں۔ کیوں عریبیہ؟ تو ثابت ہوا کہ ارحان کو اس قصے کا غصہ ابھی تک تھا، وہ اب ایسے باز نہیں آنے والا تھا۔ عریبیہ نظر انداز کر کے نورین سے پوچھنے لگی، یار تم آج مت جاؤ نا، رک جاؤ نا۔ ابھی نورین بیچاری تو کیا بولتی کہ پھر سے ارحان بولا تھا، چل نہیں کوئی تو ہے جسے پرستان کی پری نے رکنے کا کہا۔ نورین بڑے پیار سے مسکرا کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ ارے یار پکا پھر آ جاؤں گی۔ ارحان کے یونی فیلوز آئے ہوئے تھے۔ رباب اور عریبیہ کو انہیں جوس اور سنیکس سرو کرنے کے لیے جانا پڑا۔ عریبیہ کے تو پہلے ہی آسان خطا ہو چکے تھے مگر صدف بیگم کے اصرار کی وجہ سے اسے جانا ہی پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رباب نے بڑی گرم جوشی سے سلام عرض کیا، جبکہ عریبیہ نے صرف مسکراہٹ سے کام چلایا۔ عریبیہ یہ پہلی بار تھا کہ ایسے ارحان کے دوستوں کے سامنے گئی تھی، نہیں تو ہمیشہ جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ عریبیہ ٹیبل پر جوس کی ٹرے رکھ رہی تھی جب کنزا نے پوچھا، اوہو یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے عریبیہ، میرے ماموں کی بیٹی۔ رباب نے تعارف کروایا اور پھر چیزیں سرو کر کے وہ دونوں وہاں سے آ گئی۔ یہ اماں کی لاڈلی، ارحان بولا مگر اتنی آہستہ کہ صرف عریبیہ ہی سن پائی۔ سب ٹھیک ہے، تم عریبیہ کو اتنا کیوں ڈراتے ہو؟ ارحان وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ارحان، ناٹ اگین ماما، آپ بس اسی کی سائڈ لیتی ہیں ہمیشہ۔ آپ سب لوگ تو ایسے کہتے ہیں جیسے میں آپ سب کے سامنے نارمل انسان ہوتا ہوں اور اس پرستان کی پری کو دیکھ کر ہی راکشس بن جاتا ہوں۔ اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ اوف میں کیا کروں، تم لوگوں کا تو پتہ نہیں تم دونوں کا کیا بنے گا۔ دیکھو ارحان، مجھے اچھے سے یاد ہے تم دونوں نے یہ نکاح بڑوں کے کہنے پر کیا تھا، تب حالات ہی ایسے تھے، مگر اب جب کر ہی لیا ہے تو انسانوں کی طرح کیوں نہیں رہ سکتے تم لوگ؟ وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو انسان ہی ہوں بس، وہ آپ کی پرستان کی پری اس دنیا میں لوٹ آئے۔ ارحان کیوں ہار مانتا؟ آخر کو اسے ابھی تک یاد تھا کیسے اس دن اس نے کہا تھا کہ اسے ارحان سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں مگر صدف بیگم نے ہار ضرور مان لی تھی۔ اللہ ہی سمجھائے تم لوگوں کو۔ ارے کدھر چلی آج چھٹی تو نہیں ہے؟ صدف صاحبہ نے اسے جلدی میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکل کر اب جلدی جلدی اپنا بیگ دیکھنے لگی۔ جی چھٹی تھی پھوپھو۔
مگر آج ایک اسلامک سیشن ہے، وہی سننے جا رہی ہوں۔ اس نے بیگ میں چیزیں رکھنے کے ساتھ جواب دیا۔ چلو خیر سے جاؤ۔ صدف صاحبہ نے اسے پیار کرتے ہوئے دعا دی۔ وہ جب پہنچی لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ آڈیٹوریم کے بیچ میں چیئرز خالی تھیں تو وہ اس پر بیٹھ گئی۔ آج کے لیکچر کا عنوان تھا ڈفرینس بٹوین ٹرو اینڈ فالس لو۔ ملٹی میڈیا پر بہت ہی اچھی پریزنٹیشن تیار کی گئی تھی۔ میم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کسی سے ٹرو لو ہے یا فالس؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ بیٹا، جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا ہے تو تھوڑا صبر کیجیے۔ فوراً سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تھوڑا صبر کیجیے، کیونکہ جو فالس لو ہوتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی، اور اسی دوران اپنے کردار کو، اپنے کام کو پرکھیں۔ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ ان سب کے بعد خود کو اپنے نبی کے سامنے جسٹیفائی کر سکو گے؟ اب دوسری طرف کی بات کرتے ہیں۔ جو عشق اللہ کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے وہ کیسے پروان چڑھتا ہے؟ پہلی بات، جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے وہ نفسانی خواہشات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں آپ ہمیشہ اپنے ساتھی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سب سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ کے بیچ میں ہر وقت کوئی ناولز اور موویز والا رومانس نہیں چل رہا ہوتا، وہ لڑتے بھی ہیں اور جھگڑتے بھی ہیں مگر پھر بھی ساتھ رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کامل ایمان والوں کی شدید محبت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے شدید محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ محبت تقسیم ہو جاتی ہے، ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ایک ہی وقت میں انسان کو اپنی بیوی، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے۔ محبت میں ایک مقام ایسا ہے جہاں وہ ناقابل تقسیم ہو جاتی ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ عشق میں آپ کی خود کی ذات بھی فنا ہو جاتی ہے۔ آپ نے آکاش بیل کو دیکھا ہے کبھی؟ وہ جس درخت پہ چڑھتی ہے وہ درخت ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ عشقہ عشق سے نکلا ہے۔ عشقہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جب وہ درخت کو ڈھانپتی ہے تو درخت اسے اپنا سب کچھ سونپتا چلا جاتا ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ آخرکار سب ختم ہو جاتا ہے اور پھر خالی رہ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عاشق۔ اللہ پاک توحید میں ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اسی ایک کا ہوا جائے۔ کیا ہم صرف اسی کے ہیں؟ میں نہیں کہتی کہ یہ بہت آسان ہے، نہیں، یہ مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی چیز پسند آ سکتی ہے جو آدھی ادھوری ہو، جس کے لیے ہم اہم ہوں مگر کوئی اور بھی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر ہم جب خود کو اللہ پاک کو سونپتے ہیں، اس کے بنتے ہیں، تو آدھے ادھورے کیوں پورے کے پورے دل میں صرف وہی نہیں ہوتا؟ بہت ساری بچیوں کی عزتیں تو انہی جملوں کی نظر ہو گئی کہ پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اللہ پاک نے ہمارے دل و دماغ کا اختیار ہمیں نہیں دیا؟ اگر ان چیزوں پر ہمارا اختیار نہ ہوتا تو پھر نفس کے قابو پانے پر بشارتیں نہ سنائی جاتی۔ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، جب بھی نیکی بدی کی بات رکھی گئی ہے۔ آخری بات یہ کہوں گی میری بچیوں، اس سے پہلے کہ آپ کے دل میں کوئی اور بسیرا کر بیٹھے، آپ اپنے دل کو اللہ سے لگا دو۔ اگر دل اللہ کے بجائے کسی اور کو دے دیا تو یہ آپ کو رسوا کر دے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہی سے واپس آ کر صدف صاحبہ کو اپنی کہانیاں سنانے میں مگن تھی۔ پتہ ہے پھپھو، آج انہوں نے بتایا کہ جو محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہی سچی محبت ہوتی ہے۔
جیسا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی میں محبت، اور پتہ ہے انہوں نے بتایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اس پر بھی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ ابھی عریبیہ کی کہانی جاری ہی تھی جب رباب بیچ میں ہی بولی، بھائی سن رہے ہیں نا؟ عریبیہ تو شرمندہ ہی ہو گئی۔ یہ سب آپ کے لیے بھائی۔ عریبہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو ڈرانے کے بجائے اسے پیار سے دیکھنا چاہیے، ہے نا عریبیہ؟ آخری بات رباب نے عریبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، عریبیہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں گیا۔ ارے تم نے بھی خود ہی تو کہا ہے کہ مسکرا کر دیکھنا چاہیے۔ مگر وہ میں نے میاں بیوی کے لیے، وہ آدھا جملہ بول کر ہی رک گئی، جس پر ارحان اور رباب کی ہنسی کے فوارے چھوٹے۔ انہیں عریبیہ کو تنگ کر کے الگ سا ہی مزہ آتا تھا، اور آئے بھی کیوں نہ، وہ ایسے سوالوں پر ہمیشہ ہی بکھلا جایا کرتی تھی۔ وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آج وسیم بھائی کا فون آیا تھا، وہ لوگ 1-2 دن میں آ رہے ہیں رباب کو انگوٹھی پہنانے اور شادی کی تاریخ طے کرنے۔ چلیں اچھا ہے، بیٹا ہماری بینڈ بجاتی تھی نا، اب دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہے نا عریبیہ؟ جی میں، وہ پھر سے گھبرائی۔ رباب ہنسی، لیں بھائی آپ کی پارٹنر تو پہلے ہی ہتھیار پھینک دیے۔ ہاں عریبیہ، تم نے ایسا کچھ کہا؟ ارحان نے عریبیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں تو، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ لیں بھائی آپ کی پارٹنر سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، آپ کا ساتھ کیا حق دے گی؟ رباب کہاں سے باز آنے والی تھی۔ عریبیہ نے ٹیبل کے نیچے سے رباب کو پاؤں مارا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ پاؤں رباب کو مارا مگر وہ لگا ارحان کو۔ ارحان نے اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ہم پارٹنرز خود ہی دیکھ لیں گے، تم بس خیر مناؤ اپنی۔ ارحان نے بھی فوراً جواب دیا۔ بیچاری عریبیہ تو خواہ دونوں کے بیچ میں دس گئی تھی، جس سے کھانا کھانا بھی محال ہو گیا تھا۔ عریبیہ جلدی اٹھو یار، تمہیں دیر ہو جائے گی، کب سے باہر کھڑے ہیں وہ، رباب اسے اٹھا رہی تھی۔ ارحان چلے گئے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ رباب کی ہنسی چھوٹی۔ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ بدتمیز۔ عریبیہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے بھاگی، اور تیار ہو کر اللہ حافظ بولتے جب باہر نکلی تو قدم تھم گئے۔ قدم کے ساتھ ساتھ نظر بھی ٹھہر گئی۔ وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے، لائٹ تھی گرین شرٹ اور وائٹ پینٹ میں، سچ میں اسے انسان نہیں لگا تھا، کسی اور ہی حسین دنیا کا باشندہ لگ رہا تھا۔ اس کو ایسے ٹھہرے دیکھ کر ارحان کو بولنا ہی پڑا تھا، آ جائیے پرستان کی پری صاحبہ، باقی کا جیسا کار میں بیٹھ کر لے لیجئے گا۔ وہ کہتے ہوئے کار میں بیٹھا۔ عریبیہ کو اب سمجھ آیا یہ سب شرارت رباب کی تھی، جس نے بات ایسے کی کہ وہ سمجھی رکشے والے انکل انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کار میں بیٹھی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارحان سے کیسے بات کرے۔ وہ تو غائب دماغی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، مگر سوچوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ شکریہ، ارحان نے اسے ایسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی؟ نظریں اب بھی نہیں ہٹائیں۔ کب سے ایسے دیکھ رہی ہو؟ یقیناً میں اچھا لگ رہا ہوں، مگر پرستان کی پری آخر اختیو کی تعریف کیسے کرے گی؟ ارحان کو اسے چڑھانے میں مزاح آنے لگا۔ عریبیہ خاصا شرمندہ ہوئی اور فوراً اس سے باہر دیکھنے لگی۔ ارحان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو قابو کیا۔ واپسی پر بھی پرستان کی پری کو دیو جی کے ساتھ ہی آنا ہوگا، کیونکہ یہ پرستان کی ملکہ کا حکم ہے۔ ارحان کے لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ عریبیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو دے۔ ایک تو پپا پتہ نہیں کیوں ایسا کرتی ہیں، وہ یہ سوچ رہی تھی، اور پھر جو ارحان پرستان کی پری کو اس کی چھیڑ بنا چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عریبیہ کو سخت غصہ آ رہا تھا اس پر۔ میں بھی ان کو اپنی چھٹی کا وقت نہیں بتا رہی، خود ہی پتہ کرتے پھرے، اس نے غصے سے سوچتے ہوئے منہ باہر کی طرف پھیر لیا۔ کار یونی کے باہر رکی۔
میں امید کرتا ہوں آپ 6 بجے اپنا پیپر ختم ہونے کے بعد آ جائیں گی. میں یہیں گرلز گیٹ کے سامنے سے پک کروں گا. ارحان اسے واپسی کا بتا رہا تھا کہ عریبیہ کے منہ سے اچانک نکلا, آپ کو کیسے پتا میرا پیپر 6 بجے؟ وہ چپ ہو گئی. ارحان اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا. اس کو اس کا یوں بہت معصومانہ انداز میں سوال کرنا بہت الگ سا لگا, جیسے کسی بچے کے سامنے کوئی ٹرک پلے کی جائے تو وہ پہلے حیران ہو کر دیکھتا ہے اور پھر پوچھتا ہے, واؤ, آپ نے کیسے کیا یہ سب؟ وہ بھی اسے اس وقت بالکل ایسی ہی لگی. میں اپنے قریبی لوگوں کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں. اس نے بالکل اس بچے کے جیسے جو ٹرک کا توڑ پتہ چلنے پر خوش مگر حیران زیادہ ہوتا ہے, بالکل اسی ٹرانس میں دہرایا, اپنے قریبی لوگ. وہ اس کی طرف گھومتے ہوئے اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے بولا, جیسے کسی بچے کو بہت آرام سے سمجھایا جاتا ہے, ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور اس سے زیادہ تو کوئی قریبی رشتہ نہیں ہوتا. عریبیہ اس کے اس روپ پر حیران تھی. یہ تو ارحان نے نہیں تھا, یا شاید ارحان ہی تھا. وہ اسی ٹرانس میں تھی جب ارحان پھر سے اپنی فارم میں واپس آیا. پریستان کی پری جی, کیا آج کلاس چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پھر سے اسے چڑھانے کی کوشش کی, جس میں وہ خاصا کامیاب بھی ہو گیا. وہ چلی گئی تھی بغیر اللہ حافظ بولے. رباب کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. آخر کو صدف بیگم نے پوچھ ہی لیا, خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے آج؟ ہوا تو نہیں ہے, مگر جو ہونے والا ہے نا, اس پر ہنسی آ رہی ہے. عریبیہ آج ارحان بھائی کے ساتھ اکیلی گئی ہے. بس ارحان بھائی اپنی حرکتوں سے باز رہیں. وہ کام کرتے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی بے خودکی کرنے کی؟ عریبیہ چلائی, اور اس کی دوست اسے بازو سے پکڑے روکنے کی کوشش کر رہی تھی. یار عریبیہ, چھوڑو نا. عریبیہ, چھوڑ دوں؟ ہاں, اس بندر کو چھوڑ دوں جس نے اتنی گھٹیا بات کی ہے؟ مجھے بندر کہہ رہی ہو؟ خود کو دیکھا ہے چڑیل. جاؤ جاؤ, بس لڑکوں سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. سامنے والا بھی کوئی بہت ہی بدتمیز تھا. اوہو, 8ویں پاس بدتمیز, چھوڑو مجھے. وہ اپنی دوست سے ہاتھ چھڑا رہی تھی کہ ابھی اس کے اوپر چڑھ دوڑے. ارحان گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا جب کنزا بھاگتے ہوئے پہنچی. ارحان, وہ تمہاری کزن کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کیفے میں. ارحان سنتے ساتھ ہی کیفے کی طرف بھاگا. ہاں ہاں, چھوڑو اسے, میں بھی دیکھتا ہوں کیا کرتی ہے. سامنے والا اسے اور غصہ دلا رہا تھا. بتاؤں تمہیں, بتاؤں؟ ارحان کو دیکھ کے وہ چپ ہو گئی. ارحان نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ ملایا. ارے دوست, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بھائی, یہ کوئی خرانٹ قسم کی لڑکی ہے. کسی کو فون پر بول رہی تھی, میں کیسے ان کے ساتھ آؤں گی. میں نے بھی مذاق میں بول دیا, میں چھوڑا ہوں کیا. بس لڑنے لگی. ارے بھائی, تو ایسے بولنا تو غلط بات ہے نا. خیر, اب جو ہو گیا جانے دیں. ارحان نے بڑے آرام سے سمجھایا تو وہ بھی سمجھ کے چل دیا. اگر آپ کی کلاس ختم ہو گئی ہو تو چلیں. وہ عریبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا.